अस्सलाम वालेकुम। इन्फा चैनल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। करंट इशू है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ये बहुत अहम करंट इशू है ये, और हर टीचर इस बारे में परेशान है। बहुत सारे सवालात टीचर्स के दिमाग में हैं जिनके जवाबात टीचर्स को नहीं मिल रहे, और ये तमाम के तमाम सवालात जो हैं वो ACR से मुतल्लिक हैं। जी तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ACR से मुतल्लिक जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, जितने भी सवालात आपके दिमाग में हैं, उन तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, काट काट कर ना देखिएगा। तो शुरू करता हूँ मैं। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक टीचर जब से मौजूदा पोस्ट पर काम कर रहा है तब से 2020 तक की, यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक की ACR या PER तैयार करेगा। दोस्तों, यहाँ पर ACR का मतलब क्या है? ACR का मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जबकि PER का मतलब परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट है। मसलन अगर किसी PST या ESC जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है, और PST जो पोस्ट है वो रेगुलर पोस्ट है। सिमिलरली SC/SC कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है, और EST एक रेगुलर पोस्ट है। SC/SC या EST की अभी तक अगर प्रमोशन नहीं हुई तो वो अपनी तारीख़ तकर्री से अब तक की ACR बनाएगा। और अगर कोई PST बतौर EST या कोई EST बतौर SST प्रमोट हुआ है, तब यानी जब से वो EST या SST बना है तब से लेकर अब तक की ACRs बनाएगा। क्लैरिटी रिगार्डिंग ACRs। आज के नोटिफिकेशन के मुताबिक हर टीचर की ACR उनकी डेट ऑफ ऑर्डर या डेट ऑफ जॉइनिंग ऑफ द प्रेजेंट पोस्ट से बनेगी। मौजूदा पोस्ट, अगर कोई टीचर इस वक्त PST हैं तो उनकी ये मौजूदा पोस्ट है, और अगर कोई टीचर इस वक्त EST हैं तो उनकी मौजूदा पोस्ट है, अगर कोई टीचर SST हैं तो उनकी ये मौजूदा पोस्ट है। अब ये एक कन्फ्यूजन है जो ESTs से रिलेटेड है। तमाम ESTs को 2018 में ग्रेड 15 दे दिया गया। अगर वो ये सोचते हैं कि उन्होंने ग्रेड 15 से ऑनवर्ड अपनी ACRs लिखवानी है तो ऐसा नहीं है। उनकी जो मौजूदा पोस्ट है वो EST है या SC/SC है। जब से वो SC/SC की पोस्ट पर आए हैं या जब से वो EST की पोस्ट पर आए हैं तब से वो ACRs लिखवाएंगे। उनकी ये जो ACRs हैं वो 1 जनवरी 2018 से उनका कोई कंसर्न नहीं है। जब से वो इस पोस्ट पर आए हैं तब से वो अपनी ACRs लिखवाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के बारे में। जो टीचर्स अभी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो अपनी डेट ऑफ जॉइनिंग से PERs बनाएंगे। ये भी एक कन्फ्यूजन है दोस्तों। जो ACRs हैं वो कौन लिखवाएंगे? जो परमानेंट टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, वो ACRs लिखवाएंगे, जबकि जो PERs हैं, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट्स, ये वो टीचर्स लिखवाएंगे जो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। रेगुलर परमानेंट टीचर्स की ACRs, जो टीचर्स रेगुलर हो चुके हैं उनकी प्रेजेंट पोस्ट रेगुलर वाली हो गई है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट वाली। सो वो अपनी रेगुलर होने वाली डेट से ACRs बनवाएंगे, चाहे उनको रेगुलर हुए 10 या 10 से ज़्यादा साल हो गए हों। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जो बहुत सारे टीचर्स के दिमाग में है, जिस सवाल का जवाब मिलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैंने इस मैसेज में इसका जवाब दे दिया है कि ऐसे तमाम टीचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर थे और बाद में रेगुलर कर दिए गए, उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विस है वो स्किप हो गई, उसकी कोई ACRs नहीं लिखवाएंगे और ना ही उनकी ACRs को अपलोड किया जाएगा। जो टीचर्स परमानेंट हुए हैं, जिस डेट से वो परमानेंट हुए हैं उस डेट के बाद की से वो ACRs लिखवाएंगे, और 31 दिसंबर 2020 तक की ACRs उन्होंने लिखवानी है। प्रमोटी टीचर्स के बारे में, प्रमोटेड टीचर्स की प्रेजेंट पोस्ट उनकी प्रमोशन वाली होगी। ऐसे टीचर्स अपनी प्रमोशन वाली ज्वाइनिंग से बनाएंगे
چاہے ان کی پروموشن کو 10 یا 10 سال سے زیادہ کا پیریڈ بھی ہو چکا ہو۔ جی دوستو، اب جو ٹیچرز پروموٹ ہوئے ہیں وہ جس ڈیٹ سے پروموٹ ہو کر انہوں نے جوائن کیا ہے، ان کی جوائننگ ڈیٹ کے بعد سے انہوں نے ACRs اپنی لکھوانی ہے۔ باقی یہ بھی کلیئر ہے کہ یہ کنسرنڈ اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بنوائیں، لیکن اگر اتھارٹیز ٹیچر کو ACRs بنانے کا کہتی ہیں تو اوپر بیان کی گئی کلیئرٹی کو فالو کریں۔ جی دوستو، ان سے ہٹ کر بھی کچھ کوسچنز ہیں، ان کے بھی جوابات میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ ایک تو یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ ACRs لکھنے کی ذمہ داری اتھارٹی کی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری اتھارٹیز کی ہے، لیکن پھر بھی بھاگ دوڑ ٹیچرز کو ہی کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھے رہیں گے کہ یہ ذمہ داری اتھارٹیز کی ہے اور وہ خود ہی ACRs لکھیں گے اور آپ کو دیں گے اور آپ اپلوڈ کریں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بھاگ دوڑ آپ نے ہی کرنی ہے، ساری ذمہ داری ایک قسم کی آپ کی ہے، لیکن جب وہ کاؤنٹر سائن کریں گے تو پھر وہ یہ شو کروائیں گے آفیسرز کہ یہ ذمہ داری ان کی تھی اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ جی دوستو، ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جو دوست ایک اور بڑی کنفیوژن جو بہت سارے ٹیچرز کے دماغ میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو دوست کانٹریکٹ پر بھرتی ہوئے اور بعد میں پرماننٹ ہو گئے، کچھ AEOs صاحبان انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرماننٹ والا جو پیریڈ ہے اس کی بھی ACRs لکھوائیں گے، جبکہ جو ان کا کانٹریکٹ والا پیریڈ ہے اس ڈیوریشن کی بھی ACRs لکھوائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو ان کی کانٹریکٹ والی ACRs ہیں وہ تو پرماننٹ ہونے کے لیے انہوں نے جمع کروا دیں، اب وہ والا ڈیوریشن ان کا کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ میں نے ملتان کے 4-5 ایسے کلرک حضرات سے رابطہ کیا ہے جو اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا ہے، جن کے نام میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ جناب افضل بھٹی صاحب جو کہ ڈپٹی DO صدر صاحب کے کلرک ہیں، اس کے علاوہ جناب چودھری ظفر صاحب جو کہ DO آفس کے کلرک ہیں، انہوں نے یہ بات 100% کلیئر کی ہے کہ جو ڈیوریشن کانٹریکٹ والا تھا ان کی ACRs نہیں لکھوائی جائیں گی، جو دوست پرماننٹ ہو چکے ہیں وہ اپنی ریگولر سروس کی ACR لکھوائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور ابہام بھی ہے جو کہ یہ ہے کہ جو دوست کانٹریکٹ پر ہیں وہ اپنی وائٹ پیج والی، صرف ایک پیج والی جو ACR ہے وہ لکھوائیں گے، جبکہ جو دوست پرماننٹ ہیں، ریگولر ہیں، وہ نان گزٹڈ جو دوست ہیں وہ اپنی پنک کلر کی جو ACRs ہیں وہ لکھوائیں گے۔ جی، تو امید کرتا ہوں کہ اس میں بہت سارے ایسے کوسچنز کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے جن کے بارے میں آپ بہت پریشان تھے۔ دوبارہ ان میں سے ایک یا دو کوسچن کو میں ریپیٹ کروں گا۔ وہ سب سے اہم کوسچنز یہ ہیں کہ ایک تو جو دوست کانٹریکٹ پیریڈ پر ابھی بھی کانٹریکٹ پیریڈ پر کام کر رہے ہیں وہ 1 پیج والی، وائٹ پیج والی ACRs لکھوائیں گے۔ دوسری کنفیوژن یہ ہے کہ جو دوست کانٹریکٹ پر بھرتی ہوئے بعد میں ریگولر کر دیے گئے وہ صرف اور صرف ریگولر ڈیوریشن کی ACRs لکھوائیں گے۔ کانٹریکٹ پیریڈ والی جو ACR تھیں وہ انہوں نے ریگولرائزیشن کے کیس کے ساتھ سبمٹ کروا دی تھیں، اور یہ والی سروس آپ جانتے ہیں کہ اب ان کی یہ جو کانٹریکٹ پیریڈ والی سروس ہے ویسے بھی کاؤنٹ نہیں کی جا رہی۔ ان کی جو بیسک پے انکریز ہوتی تھی، انکریمنٹس لگتی تھیں، وہ بھی ان کی بیسک پے سے منہا کر دی گئی ہیں۔ جب ان کی بیسک پے سے انکریمنٹس جو کانٹریکٹ پیریڈ کی تھیں وہ منہا کر کے پرسنل الاؤنس بنا دیا گیا ہے، تو پھر یہ کیوں ضروری ہے کہ وہ اپنے کانٹریکٹ پیریڈ والی جو ACRs ہیں وہ بھی لکھوائیں؟ لہٰذا یہ بات 100% کلیئر ہے کہ میں نے DO آفس صاحب کے کلرک جناب چودھری ظفر صاحب سے اور ڈپٹی DO صدر کے کلرک جناب افضل صاحب سے رابطہ کیا، جنہوں نے مجھے 100% کنفرم کیا ہے کہ جو دوست پہلے کانٹریکٹ پر تھے بعد میں پرماننٹ یا ریگولر کر دیے گئے ہیں ان کی صرف اور صرف ACRs ریگولر پوسٹ والی لکھوائی جائیں گی، اور صرف وہی ان کی ٹیچرز کی یہ جو ذمہ داری ہے صرف اور صرف ریگولر پیریڈ کی ACRs لکھوانا ہی ہے۔ اور تیسری کنفیوژن یہ ہے دوستو
کہ جیسا کہ آپ میسیجز میں نوٹیفیکیشن میں پڑھ رہے ہیں کہ ACRs لکھوانا کا جو کنسرن اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے، بات بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن دوستو، اگر آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے، اگر آپ نے بھاگ دوڑ نہ کی تو یہ ACRs آپ کی کبھی بھی نہیں لکھی جائیں گی۔ بے شک یہ کنسرن اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے، لیکن تکلیف آپ کو ہی برداشت کرنا پڑے گی، آپ کو ہی بھاگ دوڑ کرنا پڑے گی۔ آپ ہی جا کے جو ہیڈ ماسٹر صاحبان ہیں، پرنسپل صاحبان ہیں، ان سے ACRs لکھوائیں گے۔ اس کے بعد خود ہی جا کر آپ جو DDO پاورز ہیں ان سے کاؤنٹر سائن کروائیں گے۔ یہ DDO پاورز آپ کے گھر چل کر نہیں آئیں گے، اور نہ ہی وہ یہ ذمہ داری لیں گے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں اور ہم آپ کی ACRs لکھوا کر سس پر اپلوڈ کر دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بہت سارے کنفیوژن کے جن کی جوابات میں نے یہاں اس ویڈیو میں دیے ہیں، آپ کو یہ کنفیوژنز کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ کنفیوژنز کلیئر ہو جائیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، شیئر کیجئے گا مختلف گروپس میں، تاکہ ایسے دوستوں کا بھلا ہو جائے جو اپنے دماغ میں کچھ سوالات لیے بیٹھے ہیں اور اس بارے میں پریشان ہیں۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کر آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کا ویڈیو کیسی لگی، میری یہ کاوش آپ کو کیسی لگی۔ تو نیکسٹ اپڈیٹ تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔